اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی تحریف کے سلسلے سے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو ہم بیان کریں اور اس کے بعد ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں کہ تحریف در حقیقت باتوں کے اندر رد و بدل کو، کسی بات کو کسی اور انداز سے موڑ دینا، باتوں کو اپنی جگہ سے پلٹا دینا، ہٹا دینا، اسے علماء لغت نے تحریف کہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کے اندر کچھ لوگ تحریف کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ پروردگار نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ وعدہ پروردگار کیا ہوا؟ پر مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کسی چیز کی حفاظت کا وعدہ کرے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں اسے محفوظ رکھوں گا، اور اس کے وعدے کے بعد، اس ادعا کے بعد کہ قرآن کریم خالق کا کلام ہے، اس کے بعد کوئی اس ذکر کے اندر رد و بدل انجام دے سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کتاب زندگی ہے۔ انسان صرف بدن کا نام نہیں ہے کہ وہ بدن رکھنے والا ایک ایسا مخلوق، بدن رکھنے والی ایک ایسی مخلوق کہ اس کے جسمانی تقاضے ہوں، بلکہ پروردگار نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی خلق کیا ہے۔ انسان اسی وقت کمال کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے کہ جب جسمانی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنی روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب زندگی ہے۔ کتنا بہتر ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے مفاہیم سے آشنا ہوں، قرآن کے معارف سے آشنا ہوں، اور اپنی زندگی کو بندگی کی اس ڈگر پر ڈال دیں کہ جس کی انتہا وہ کمال مطلوب ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے اور ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جو قرآن کتاب بندگی ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر وہ مفاہیم ہیں، وہ معارف ہیں جن کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو حسین اور خوشگوار بنا سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کا جو دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں قرآن کریم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس دور میں کہ جب قرآن کریم کے اوپر اعتراض اور اشکالات کیے جا رہے ہیں، ایسے دور میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ عملی طور پر ان تمام اعتراضات کا جواب دیں۔ اگر ہم عملی طور پر معاشرے میں ایک بہترین زندگی، جو ایک کامیاب زندگی کے عنوان سے پیش کی جا سکتی ہے، ایک ایسی زندگی کو ہم ایک ایسے نمونے کو پیش کریں گے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے ایک کامیاب ڈاکٹر ہو، ایک انجینئر ہونے کے اعتبار سے ایک کامیاب انجینئر ہو، ایک عالم دین ہونے کے اعتبار سے ایک کامیاب عالم ہو۔ اس رخ سے اگر ہم اپنی زندگی کو سماج اور معاشرے میں پیش کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً بہت سارے اعتراضات کا جواب خود بخود ہمارا عمل دے دے گا۔ اب یہاں پر اگر ہم قرآن کے معارف کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں اور قرآن کے جو رہنما اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً ان لوگوں کو ایک جواب ملے گا کہ جو قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں اور اس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا اعتبار ختم ہو جائے، تو ہم انہیں عملی طور پر بتا سکتے ہیں کہ نہیں، ہماری زندگی میں قرآن ہے، ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں قرآن ہے، ہمارا کلچر قرآنی ہے، ہماری تہذیب قرآنی ہے۔ قرآن کے سلسلے سے جو ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو آج کی ہماری گفتگو ہے، جو آج کا درس ہے، وہ اسی سلسلے سے ہے، وہ تحریف قرآن کریم کے سلسلے سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر کیا کوئی تبدیلی پیدا ہوئی قرآن کے نازل ہونے کے بعد؟ اس کتاب کے اندر کچھ کمی بیشی ہوئی،
کچھ آیات ہٹا دی گئیں یا کچھ آیات کو اضافہ کر دیا گیا، کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ جیسا کہ یہ شبہ بھی ہے، اور اس سلسلے سے مختلف ادوار میں ہمارے بزرگ علماء نے اس شبہے کا جواب دیا ہے۔ اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کی تحریف کے سلسلے سے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو ہم بیان کریں، اور اس کے بعد ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلا مرحلہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تحریف کسے کہتے ہیں۔ تو بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ تحریف در حقیقت باتوں کے اندر رد و بدل کو، کسی بات کو کسی اور انداز سے موڑ دینا، باتوں کو اپنی جگہ سے پلٹا دینا، ہٹا دینا، اسے علماء لغت نے تحریف کہا ہے۔ اب جب تحریف کی بات ہم نے آپ کے سامنے، تحریف کی تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی، اور ہم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ تحریف کیا ہے، میں ایک بار تکرار کروں کہ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، باتوں کو الٹ دینا، پلٹ دینا، اسے تحریف کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم تحریف کے معنی کو ہم نے سمجھ لیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریف کتنے انداز کی ہو سکتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے، خاص طور پر البیان میں آیت اللہ خوئی نے جو تحریف کے متعدد اقسام بیان کیے ہیں کہ کس طرح کی تحریف ہو سکتی ہے، اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریف وہ ہے کہ جو معنی کے اندر ہوتی ہے، دوسری تحریف وہ ہے جو حروف اور کلمات کے اندر ہوتی ہے۔ حروف کے اندر ہوتی ہے، حرکات کے اندر ہوتی ہے، حرکتوں کو تبدیل کر دیا، کسی حرف کی جگہ پر کوئی دوسرا حرف لے کے آ گیا، ایک تحریف یہ ہے۔ ایک تحریف یہ ہے کہ قرآن کے کلمات کو تبدیل کر دیا جائے، اور ایک تحریف یہ ہے کہ قرآن کی آیات کے اندر کم و زیادتی کر دی جائے، کم و بیشی کر دی جائے۔ جہاں تک معنی کی بات ہے، معنوی تحریف، تو قرآن کریم کی آیت ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ سورہ نساء کی 46 نمبر کی آیت، کہ جس کے اندر اسی معنوی تحریف کے بارے میں قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے یہودی قرآن کے بعض الفاظ کی تحریف کرتے تھے، اور اپنی منشا کے مطابق جس کو وہ بہتر سمجھتے تھے، جو ان کو لگتا تھا کہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں ان کے حق میں ہے اور ان کے فائدے میں ہے، تو اسے بیان کرتے تھے، اور جو مفہوم قرآن تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اسے تحریف معنوی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کے اندر معنوی تحریف کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، آج بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن ایک مفہوم بیان کر رہا ہے، ہم اس سے اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جس مطلب کو بیان کر رہے ہیں قرآن کریم نے اسے بیان کرنا ہی نہیں چاہا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر خود ہے کہ کچھ لوگ قرآنی آیات کو سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ سستے داموں میں جو بیچتے ہیں اسی طریقے سے ہے کہ اپنے ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری منزل ہے حروف اور حرکات کے اندر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حروف اور حرکات کے اندر ایسا رہا ہے، مختلف قرأتیں الگ الگ رہی ہیں، ان قرأتوں کی بنیاد کے اوپر یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ قرآن کے جو نازل ہوا تھا، جس طرح سے نازل ہوا تھا، وہ اپنی جگہ پر تھا، اس میں کوئی تحریف نہیں تھی، لیکن لوگوں نے جب اسے قرأت کیا، اسی لیے 7 قرأتیں ہیں رائج، اس میں قرأت حفص عاصم ہے کہ جس کو معتبر مانا گیا ہے۔ تو مختلف قرأتوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تحریف بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرأتیں اگر مختلف ہیں تو ہر جگہ یہ طبیعی چیز ہے، کوئی اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہو۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے، جو بنیادی طور پر مسئلہ ہے، وہ قرآن کی آیات میں کم و زیادتی کا ہے، قرآن کے مفاہیم کے اندر کم و بیشی کا ہے، کہ جس کے سلسلے سے علماء کا واضح موقف یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی تحریف ہمارے یہاں نہیں ہوئی ہے، اور خاص طور پر بزرگ علماء شیعہ اس بات کی صراحت کرتے آئے ہیں، اس بات کو بیان کرتے آئے ہیں
شیخ مفید سے لے کے شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، مرحوم تبرسی، خود آیت اللہ خوئی، محمد جواد بلاغی، علامہ طباطبائی، یہاں تک کہ معاصرین میں آیت اللہ فاضل لنکرانی اور دیگر علماء جو مشہور ہیں، علامہ طباطبائی، سب کے سب کا یہ ماننا ہے، متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے کہ اس کے مفہوم کو جو آیت بیان کر رہی ہے اس مفہوم کے علاوہ کسی اور انداز سے ہم اسے پیش کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کی ایک آیت کو تبدیل کر دیا جائے یا اس کے اندر قرآن کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے، یہ قطعاً ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب اس کے کچھ دلائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے تو آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے ہم مانیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی ہے؟ تو پہلا مرحلہ قرآن کریم کے سلسلے سے تحریف نہ ہونے کے بارے میں جو پہلی منزل ہے، پہلی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر خود آیت ہے جو اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری پروردگار نے لی ہے، اور جس قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے، یہ عجیب سی بات ہوگی کہ ہم اس کے لیے اس بات کا قائل ہو جائیں کہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ اسے علماء نے آئے حفظ کے طور پر پیش کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ جو قرآن کریم ضمانت لے رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، اسے علماء نے بیان کیا یہ آئے حفظ ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم تحریف سے مبرہ ہے، اور اگر قرآن کریم کے اندر تحریف ہو سکتی یا تحریف کا امکان ہوتا تو یہ پروردگار کی کبھی اس طرح سے ضمانت نہ ہوتی۔ یہ ضمانت پروردگار دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم تحریف سے مبرہ ہے۔ اب یہ جو ایک منزل ہے، علامہ طباطبائی نے بھی اس کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا ہے کہ ذکر ہونے کے اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ذکر ہونے کے اعتبار سے تحریف کے تمام اقسام سے قرآن کریم پاک ہے، مبرہ ہے۔ تو ایک پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والے نے اس بات کا اعلان کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کے اندر کچھ لوگ تحریف کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ پروردگار نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ وعدہ پروردگار کیا ہوا؟ پروردگار نے کہا کہ میں اسے محفوظ رکھوں گا، تو اگر یہ کم و زیادتی کا شکار ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جو حفاظت پروردگار کا دعویٰ تھا وہ جھوٹا ہو گیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کسی چیز کی حفاظت کا وعدہ کرے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں اسے محفوظ رکھوں گا، اور اس کے وعدے کے بعد، اس ادعا کے بعد کہ قرآن کریم خالق کا کلام ہے، اس کے بعد کوئی اس ذکر کے اندر رد و بدل انجام دے سکے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل جو تحریف کے نہ ہونے کے سلسلے سے علماء دیتے ہیں، خاص طور پر علماء امامیہ، علماء شیعہ، وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن نے خود اظہار کیا ہے نفی باطل کا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ جو قرآن کریم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ نازل ہونے والی کتاب ہے، اور اس اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب کی شانیت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے لا یاتیہ الباطل، کہ باطل نہیں آ سکتا، نہ ہی یہ باطل من بین یدیہ، نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی علامہ طباطبائی نے جو ایک گفتگو کی ہے وہ یہ کہ آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز جو کہا گیا ہے، عزیز کے معنی کو آپ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیں عزیز لغت میں، علماء لغت نے بیان کیا ہے کہ عزیز شکست ناپذیر کو عزیز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو ایک مفردات راغب میں، راغب اصفہانی نے جو مفردات خاص طور پر
الفاظ کی جو قرآن کریم کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ان کی ایک بہترین تشریح ہے جسے راغب اصفہانی نے انجام دیا ہے، اور بہترین انداز میں لغات کے معنی پیش کیے ہیں۔ تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ عزیز در حقیقت شکست ناپذیر کو کہا جاتا ہے، اسی لیے جب کوئی زمین سخت ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے ارض عزاز، یا جب کہیں پر اگر کوئی گوشت ہے، مثلا گوشت جم جائے اور وہ تھوڑا سخت ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے، جب فریزر میں ہم گوشت رکھ دیتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے لحم عزیز، یہ سخت۔ اور آپ اسی کو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی مختلف مقامات پر عزت اور عزیز کے الفاظ کو بیان کیا ہے۔ جہاں پر آپ نے عزت کو بیان کیا ہے وہ در حقیقت اسی معنی میں ہے کہ حسین ذلتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حسین عزیز ہیں، عزیز پروردگار ہیں، اور ایک ایسا فرد کہ جو صاحب عزت ہوتا ہے وہ شکست ناپذیر ہوتا ہے۔ علا ان الدئی وابن الدئی قد رکدنی بین اثنتین بین الثلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، چاہے وہ جو صاحب عزت ہے اس کے سامنے تلواروں کو لے کے آیا جائے، لیکن حسین آواز دیں گے کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں ذلتوں کو قبول کر لوں یا تلوار کے سائے میں آ جاؤں، یعنی تلواریں آئیں اور میرے سر کو تن سے جدا کر لیں۔ تو حسین کو تلواروں کے سائے میں آنا گوارا ہے، لیکن حسین کو ذلتیں برداشت نہیں ہیں۔ شکست ناپذیری، یہ جو عزت ہے در حقیقت اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اس منزل پر ہوتا ہے کہ جہاں کسی بھی طرح سے کتنے بھی ارباب اقتدار کتنی بھی کوششیں کر لیں اپنی بات کو نہیں منوا سکتے، اس لیے کہ وہ عزیز پروردگار ہے، وہ اپنے وجود کے اندر عزت رکھتا ہے، اور جو صاحب عزت ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا۔ اسی چیز کو قرآن کریم نے عزت اور عزیز کے اس مفہوم کو پیش کیا ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ ناقابل شکست کتاب ہے، یہ پروردگار کے نزدیک عزیز ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو شکست ناپذیر ہے۔ اور علامہ طباطبائی نے خاص طور پر اس بات کی طرف وضاحت کی ہے کہ یہاں پر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ ہی من خلفہ، نہ ہی پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ در حقیقت قرآن کریم نے زمان نزول قرآن سے لے کر قیامت تک قرآن کے اندر کسی بھی طرح کے باطل کے نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو اب جو دوسری دلیل ہماری بنی عدم تحریف قرآن کے سلسلے سے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ نہ تو اس کے اندر سامنے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ جب باطل نہیں آ سکتا ہے تو قرآن کا جب یہ دعویٰ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی قرآن کی آیات میں رد و بدل کر دے، کوئی قرآن کی آیات کو جا بجا کر دے، کوئی قرآن کی آیات کو کم کر دے، کوئی قرآن کی آیات میں اضافہ کر دے۔ وہ جو بھی اضافہ کر رہا ہے وہ باطل ہے، وہ حقانیت سے دور ہے، وہ حق کی ڈگر نہیں ہے، وہ حق کی راہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شکست نہیں ہے، یہ شکست ناپذیر قرآن ہے، تو اس میں کسی بھی طرح سے کوئی تحریف واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو کچھ آیات تھیں کہ ہم نے آپ کی خدمت میں 2 آیات کو پیش کیا عدم تحریف قرآن کے سلسلے سے۔ پہلی آیت حفظ کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو پہلی آیت تو یہ ہے کہ پروردگار اس بات کا اعلان کر رہا ہے، پروردگار اس بات کی ضمانت لے رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے تو یقیناً پروردگار کا وعدہ بھی سچا ہے، اور قرآن کی جب ذمہ داری پروردگار نے لی حفاظت کی تو یہ کیسی حفاظت ہے
کہ جہاں پر پروردگار وعدہ حفاظت تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر مختلف لوگ آ رہے ہیں اور تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، یہ کیسی حفاظت ہے؟ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قطعاً کسی بھی طرح سے قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ دوسری آیت آیے حفظ کے علاوہ آیت نفی باطل تھی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید۔ اس آیت سے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس طرح سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے اور پروردگار نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ باطل نہیں آ سکتا قرآن میں، نہ سامنے سے نہ باہر سے، لہٰذا یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اب کچھ آیات کے علاوہ، ان آیتوں کے علاوہ کچھ اور دلائل ہیں جنہیں علماء نے پیش کیا ہے۔ ان میں کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن کی شانیت سے مخصوص ہیں۔ مثلا قرآن کریم کے اندر اعجاز پایا جاتا ہے، تو کچھ دلائل یہ ہیں جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی جو شان ہے وہ شان قرآن اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ مثلا قرآن معجزہ ہے، تو اب معجزہ وہ ہے کہ جو خارق العادہ ہوتا ہے، جو عام طور پر جو طبیعی طور پر جو حالات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہوتا ہے، کہ کسی دیوار میں اچانک اگر در بن جائے تو طبیعی تقاضا نہیں ہے، یہ اعجاز ہے۔ سنگریزے آ کر اگر پیغمبر کے ہاتھوں پر گفتگو کرنے لگیں تو عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اعجاز پیغمبر ہے۔ مردے کو اگر کوئی نبی زندہ کر رہا ہے تو اعجاز پیغمبر ہے، دلیل نبوت بنتا ہے۔ جو نبی جس چیز کو پیش کر رہا ہے دعوی نبوت کو، اس دعوے کی سچائی کے طور پر وہ لے کے آتا ہے، صداقت کے طور پر۔ جب سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، تو نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ اب پیغمبر کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، مختلف معجزے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے، پیغمبر کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ جب قرآن کو ہم نے ایک معجزے کے اعتبار سے جان لیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن جو دلیل صداقت پیغمبر ہو، اعجازی کیفیت رکھنے کی بنیاد کے اوپر، اس کے اندر کوئی تحریف ہو جائے؟ یعنی کیا ممکن ہے کہ وہ جو معجزہ ہے، معجزے کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی نبی نے کوئی معجزہ دکھایا تو دوسرا نہیں دکھا سکتا ہے۔ معجزے کے سلسلے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ معجزہ تکرار پذیر نہیں ہوتا ہے، کہ معجزے کو دوبارہ سے، جس طرح سے جناب عیسیٰ اگر مثلا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنے عصا کے ذریعے سے مختلف کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، تو کوئی پھر اسی معجزے کو اپنی زندگی میں لے کے آئے اور دکھائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پیغمبر کے لیے جو کتاب معجزہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کتاب کے جو اعجاز رکھنے والی کتاب ہے اس کے اندر آ کر کوئی تبدیلی پیدا کر دے، اس کی آیات ادھر سے ادھر ہو جائیں، اس میں کمی ہو جائے، ان میں بیشی ہو جائے، اس میں تحریف ہو جائے؟ معجزے کے اندر تحریف اس کے معنی نہیں ہے۔ تو کچھ علماء نے یہ دلائل شانیت قرآن کے اعتبار سے دیے ہیں کہ قرآن چونکہ معجزہ ہے اور اعجاز کے اندر قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز جو ایک نبی کی نبوت کی دلیل بن رہی ہے اس کے اندر کوئی تحریف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، یہی قرآن تحدی کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے اور آواز دے رہا ہے کہ اگر جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، تو تم ایک سورہ اس کی جیسا لے کے آ جاؤ۔ اور قرآن کریم نے متعدد انداز میں کہ جہاں پر اس طرح سے گفتگو کی ہے وہاں پر کہا ہے کہ کچھ آیات کو لے کے آ جاؤ، یعنی جہاں ایک سورے کی بات ہے وہیں قرآن کریم نے کچھ آیات کی بات بھی کی ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کریم اگر تحریف سے مبرہ نہ ہو تو یہ تحدی کس بنیاد کے اوپر ہے کہ قرآن چیلنج جو کر رہا ہے؟ یہ جو شان قرآنی ہے جہاں پر قرآن کریم چیلنج کر رہا ہے، یہ چیلنج اپنے آپ میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، یہ چیلنج اپنے آپ میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ قطعاً وہ کتاب جو چیلنج کر رہی ہے یقیناً ہر طرح کی تحریف سے مبرہ ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ اور دلائل ہیں جو روایات اور احادیث کی روشنی میں
علماء نے پیش کیے ہیں۔ مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں کچھ اہم دلائل کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن سے یہ واضح ہوگا کہ قرآن کریم قطعی طور پر کسی بھی طرح کی تحریف کا شکار نہیں ہوا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہاں پر حدیث ثقلین ہے۔ حدیث ثقلین کہ جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دیتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اب آپ اس حدیث پیغمبر کو دیکھیں، حدیث ثقلین کو، کہ حدیث ثقلین قرآن کریم کو اس انداز سے پیش کر رہی ہے کہ پیغمبر اپنے زمانے میں قرآن کریم کے سلسلے سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، میں قرآن تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے۔ اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو اب رسول کی روش کو، رسول کے راستے کو، کہ جس راستے پر رسول چلے ہیں اس راستے کو بتانے کے لیے پیغمبر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بتانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک قرآن کریم ہے، دوسرے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ اب اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تعلیمات ہمارے لیے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے تعلیمات بھی ہیں۔ اب اگر قرآن کہیں پر بھی تحریف کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں کچھ آیتوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر تو یہ چھوڑ کے گئے تھے قرآن کو اس اعتبار سے کہ قرآن تمہارے لیے دلیل بنے گا، اس کی روشنی میں تاریک راہوں کو تم تلاش کرنا، یہ حوض کوثر پر دونوں گراں قدر چیزیں مجھ تک پہنچیں گی حتی یرد علی الحوض، اور جو کوئی بھی قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھامے رہے گا پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ قرآن کہ جس کے اندر تحریف ہو گئی ہو، جس کی آیتیں جا بجا ہو گئی ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ اگر انسان نے اس میں تحریف کی ہے اور کچھ چیزوں کو ادھر سے ادھر کیا ہے تو یہ انسان کیا راہ ہدایت کی طرف ہمیں لے کے جائے گا؟ اور پھر جن آیتوں میں تحریف ہوئی ہے ان آیتوں کو اگر ہم اپنے پیش نظر قرار دیں اور ان کے مطابق، پہلی منزل تو یہ ہے کہ وہ آیتیں کون سی ہیں یہ پتہ چلنا چاہیے۔ اگر مجموعی طور پر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ آیتیں ہیں کہ جن کے اندر مثلاً تحریف ہوئی ہے تو اس پہ جا کے ایک گفتگو ہو سکتی ہے، جبکہ علماء نے باقاعدہ جواب دیا ہے، مکمل طور پر تمام تر شبہات کا جواب دیا ہے ان روایتوں کے پیش نظر۔ چونکہ اس درس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان تمام روایتوں کے سلسلے سے گفتگو کی جائے، ہم مجموعی طور پر ایک اجمالی گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر کبھی وقت ہوا اور مناسب رہا تو ان روایات کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں مثلا تحریف ہوئی اور علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ مختصر طور پر اگر کچھ آیتوں کے اندر تحریف ہوئی ہے تو اب قرآن کے اندر تو تحریف ہو گئی، تو یہ جو قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے اب اس کے اندر کچھ لوگوں نے آیتوں کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے، تو کیسے یہ قرآن اب ہمارے لیے حجت ہے؟ آیت اللہ خوئی نے اس کے ذیل میں جو گفتگو کی ہے بڑی خوبصورت اور دل نشین گفتگو کی۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے ایک بڑا سرچشمہ اور بڑی دلیل اس بنیاد کے اوپر ہے کہ قرآن ہماری نزدیک حجیت رکھتا ہے، ہم پر حجت ہے قرآن، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے اہل بیت ہم پر حجت ہیں۔ اب اگر قرآن کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی حجیت کہاں جائے گی؟ جبکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو حجت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، قرآن کو حجت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تحریف اگر ہو گئی تو یہ حجت نہیں رہ جائے گا، حجت اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ پاک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی اس کی دلیل ہے، اس کے اندر کوئی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک منزل تو یہ آ گئی کہ
قرآن کریم کو جو پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور حدیث ثقلین کو جو بیان کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جو شان اہل بیت ہے وہی شان قرآنی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی صداقت اور طہارت کے راستے کو بتانے کے لیے آئے ہیں، قرآن کریم بھی صداقتوں اور طہارتوں کے راستے کو بتانے کے لیے آیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی خدا کے اس راستے کو ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس پر چل کر انسان کمال مطلوب کو حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم بھی اسی لیے آیا ہے۔ ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ لیکن اب اس کے اندر اگر تحریف ہو جائے، اس کی بعض آیتوں میں مثال کے طور پر تبدیلی ہو جائے، یا کہیں کہ بعض آیتیں حذف ہو گئی ہوں، بعض آیتوں کا اضافہ ہو گیا ہو، تو وہ جو اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ وہ انسان نے کیا ہے۔ اب یہ لائق اتباع نہیں ہے کہ جسے انسان نے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ انسان کیا ہدایت کرے گا کسی کی، جبکہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان دو گراں قدر چیزوں کو تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ وہ دو گراں قدر چیزیں ہیں کہ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وابستگی عدم گمراہی کی دلیل ہے۔ وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ رہنے والا ہے ہر طرح کی تحریف سے، ہر طرح کے اس ایسے شبہے سے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جائے کہ اس کے مطالب وہ نہیں ہیں جو خدا کی جانب سے آئے تھے۔ تو یہ کچھ دلائل ہیں، اور بھی کچھ دلائل ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم آگے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت مختصر طور پر ہم اپنے درس کو آپ کے سامنے خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے، آیہ حفظ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی باطل اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آیہ نفی باطل جس میں ہے کہ یہ پروردگار کی جانب سے آنے والا وہ کلام ہے جو شکست ناپذیر ہے اور جس کے اندر باطل آگے سے اور پیچھے سے نہیں آ سکتا ہے، تو یہ نفی باطل والی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کا اعجاز ہونا، قرآن کا معجزہ ہونا، یہ دلیل ہے عدم تحریف کی۔ قرآن کا چیلنج یہ بھی دلیل ہے، اور آخر میں حدیث ثقلین جو دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم تحریف سے پاک اور مبرہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔